السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بھائیوں؟ میں ہوں محمد نظام الدین۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے لیے ہمارا سفر جاری ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جناب حضرت عمر فاروق۔ وائس اوور مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہم نے جمعۃ المبارک کی ریکارڈنگ کی، مکمل بیان کی، لیکن آواز نہیں آئی۔ جو مائک یوز کی اس کی بیٹری ڈیڈ تھی۔ چلیں ایسے ہی چند ایک باتیں حضرت عمر فاروق کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ حضرت عمر فاروق کا لقب ہے فاروق، نام ہے عمر ابن الخطاب اور لقب ہے فاروق۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، رسول اللہ نے انہیں یہ لقب عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کا واقعہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بڑا دلچسپ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو مکمل بھی دیکھیے، لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کرتے جائیے گا۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اور وسیلے سے اسلام کو قوتیں عطا فرما۔ ابو جہل نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کر کہا کہ یہ جو محمد ہے یہ تو ہمارے لیے سردرد بن گیا ہے۔ 39 لوگ جو تھے وہ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ ابو جہل نے مکے کے کفار کو، سرداروں کو اکٹھا کیا کیا جائے۔ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم محمد کو قتل کر دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کون ہے جو قتل کرے گا؟ جناب عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یہ کام میں کروں گا۔ کلمہ نہیں تھا پڑھا ابھی آپ نے۔ حضرت عمر ننگی تلوار لی ہے اور رسول اللہ کے در دولت کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آپ کا ایک دوست ملا جو کہ کلمہ پڑھ چکا تھا لیکن عمر نہیں تھے جانتے۔ عمر کہاں جا رہے ہو تم؟ جناب عمر کہنے لگے میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ دل میں خیال آیا یار میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں ان کی سوچ کو کیسے بدلوں، ان کا دھیان کیسے بھٹکاؤں۔ اچانک سے انہوں نے کہا بھائی تم ادھر تو جا رہے، پہلے اپنے گھر میں تو دیکھو کیا ہو گیا، کیا میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے غلام بن گئے۔ عمر کو غصہ آیا، گھر کی طرف گئے، دروازے پر دستک دی تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ عمر نے کہا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، قرآن کریم کے جو اوراق تھے یا جس پر قرآن کریم لکھا تھا، کوئی چمڑے پہ لکھا تھا، وہ چھپا دیے گئے۔ حضرت خبیب ان کو پڑھا رہے ہیں، آپ کی بہن جن کا نام تھا فاطمہ، آپ کے بہنوئی جن کا نام تھا سعید، یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کیا، بہت مارا۔ بہن نے دیکھا بھائی مار رہا ہے اور خاوند مار کھا رہا ہے۔ بہن نے آگے ہو کر خاوند کو بچانے کی کوشش کی تو جناب عمر نے 2-3 تھپڑ بہن کے منہ پر مارے۔ جب منہ پر مارے تو بہن کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے اور بوٹیاں کتوں سے نچوا دے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا لیکن اصل میں رسول اللہ کی دعا اپنا کام کر رہی تھی۔ عمر نے کہا لاؤ جس قرآن کی تم تلاوت کر رہی تھی مجھے بھی لا کر سنا۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ جب تلاوت سنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت عمر کے، رو کر کہنے لگے بہن جس نور سے تم نے اپنے سینے کو منور کیا ہے مجھے بھی اس کی بارگاہ میں لے جاؤ، میں بھی اپنے سینے کو اس نور سے منور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بنے، اور ایسے غلام بنے حق اور باطل کا ساتھ دیا، عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے جناب عمر ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر آرام کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی یا بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 950 سال جبریل جس کی شان و عظمت بیان کرتا رہے وہ عمر ہے، پھر بھی اس کی شان و عظمت بیان نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔